السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے الاحسان کے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے وہ انتہائی اہم اور وقت کی ضرورت ہے۔ امت کے لیے خیر خواہی۔ سب سے پہلے آپ اس تعلق سے صحیح مسلم کی وہ حدیث سنیں جس کے راوی تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا کہ کس کے لیے خیر خواہی؟ کہا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ جی ہاں، دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل خیر خواہی کا نام دیا ہے۔ اب اس میں جو سب سے آخری ٹکڑا ہے وَعَامَّتِهِمْ، یعنی عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، در حقیقت یہ دین اسلام ہے۔ اب ہمارے سماج میں اگر آپ جائیں تو ہمارے یہاں خیر خواہی کا معنی کیا سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیں یا وہ آپ سے مشورہ طلب کرے تو آپ اسے خیر کی رہنمائی کر دیں۔ خیر خواہی کا یہی تصور ہمارے سماج میں عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے، جبکہ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور ان کے لیے ان تمام چیزوں کو ناپسند کریں جو آپ اپنے نفس کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ آپ ان پر مشفق و مہربان ہوں، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ جب مسلمان خوش ہو تو آپ بھی خوش ہو، اور کسی وجہ سے اگر اہل اسلام و ایمان غمزدہ ہے تو ان کے غم میں آپ بھی شریک ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، اس کا معنی اور مفہوم بہت کشادہ ہے، اور امت کے لیے ہمارے دل میں اگر درد نہ ہو تو پھر امت کی خیر خواہی ہم سے نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کو میں خیر خواہی کی چند قسموں کی طرف لے کر کے چلوں۔ آپ دیکھیں، خیر خواہی کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہماری قوم ہے، جو ہماری امت ہے، ان کی ضروریات کو ہم آگے بڑھ کے پورا کریں۔ جب ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ گناہوں کے راستوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اب اس کی مثال سمجھیے آپ کہ ایک بچہ یتیم ہو گیا، اب اس کی یتیمی کا خیال کر کے اگر اہل اسلام، اہل ایمان اس کی پرورش، اس کی دیکھ ریکھ اچھے ماحول میں نہ کرے تو عمومی طور پر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ یہی بچے آگے چل کے سماج میں جرم کے بے تاج بادشاہ بن کے گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب ہمیں درد ہوگا امت کا کہ یہ فرد، یہ بچہ ہماری امت کا ایک حصہ ہے، جیسے ہماری اولادیں ہیں ویسے ہی یہ بھی ہے، اور اس کی ضروریات زندگی کیا ہے؟ کھانے پینے کا اہتمام کرنا، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کرنا، بہترین تعلیم اسے دینا جیسے ہم اپنی آل و اولاد کو دیتے ہیں۔ تو اس کے ذریعہ، اس خیر خواہی کے ذریعہ ہم ایسے بچوں کو اور ان افراد کو جو ضرورت مند ہے گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک صورت یہ بھی ہے کہ خیر خواہی کے طور پر بیت المال کا نظم جو ہے بہترین طریقے سے چلایا جائے، اس بیت المال میں ہمارا مال جمع ہو، جہاں سے غریبوں کی تنخواہیں مقرر ہو، یتیموں اور بیواؤں کی دیکھ ریکھ کا نظم کیا جائے، ضرورت مند مسلمانوں کی مدد کی جائے، اور
مثال کے طور پر اگر کسی بہن نے کوئی سودی قرض لیا ہو، کسی بھائی نے کوئی سودی قرض لیا ہو، تو اس کے قرض کی فوراً ادائیگی کی جائے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری بہت ساری بہنیں جو ہے سودی قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے غیروں کے بستر کو گرم کرنے کے لیے ہوٹلوں کی راہ اختیار کر لیتی ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، خیرخواہی کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں شادی بیاہ میں فضول خرچی سے بچیں۔ مجھے بڑا رونا آتا ہے امت کے حال پر کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، کروڑ روپے، لیکن جب غریب کی بچی کی شادی کی باری آتی ہے یا کسی یتیم بچی کی شادی کی باری آتی ہے تو ہم لوگوں سے چندہ کرتے پھرتے ہیں کہ بھائی فلاں کی بیٹی کی شادی ہے، آپ دیجئے۔ جو آدمی اپنی بیٹی کی شادی میں 1 کروڑ روپے خرچ کر چکا ہے، وہ کسی یتیم بچی کی شادی میں 50 روپے چندہ دینا گوارا نہیں کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، خیرخواہی کی ان صورتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہماری خود کی بیٹیاں جو ہے غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادیاں رچا رہی ہیں، غیروں کے گھروں کو آباد کر رہی ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیروں کے مذاہب کو اختیار کر رہی ہیں۔ دل میں اگر درد نہ ہوگا امت کے لیے تو پھر خیرخواہی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اس بیٹی کو جس کی شادی کے لیے ہم 50 10 20 روپے کا چندہ کرتے ہیں اسے اپنی بیٹی سمجھتے، یقین جانیے یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی ہوتی کہ ہماری ان بیٹیوں کے گھر بھی آباد ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں تو آپ حیران ہوں گے، میں نام لینا نہیں چاہتا۔ ہمارے شہر حیدرآباد کے ایک ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کے گھر ہم بیٹھے تھے تو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شیخ میری بیٹی کا نکاح ہے اور آپ کی حاضری ضروری ہے۔ کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں نے معذرت کر دی، تو انہوں نے نکاح کے تعلق سے بتایا کہ شیخ میں نے ارادہ کیا تھا کہ جب میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا تو اسی خرچ میں، اسی کھانے پینے کی چیزوں میں کیا ہے کہ ایک غریب بچی کا بھی نکاح کرواؤں گا۔ اور سبحان اللہ، حیدرآباد کی شہر نے اس چیز کو دیکھا تو اس شخص نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کرایا تو ایک غریب بیٹی کے گھر کے 100 افراد کی دعوت کر کے اس غریب کا بھی نکاح کرایا اور اس کی ضروریات زندگی کے سامان دے کر کے اس کو اپنے گھر سے رخصت کیا۔ اللہ اکبر! یہ جذبہ، یہ خیر خواہی کب ہمارے یہاں پیدا ہوگی؟ ہم اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں لاکھ روپے خرچ کرتے اور غریب کی بیٹی کے لیے 10 روپے کا چندہ کبھی دکان سے، کبھی مکان سے، کبھی ان سے، کبھی ان سے اکٹھا کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے ہی خیر خواہی میں ایک چیز یاد رکھیں کہ اپنے گھر کی عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کیجیے۔ صرف خیر خواہی مشورہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ابا جو مال چھوڑ کر کے گئے ہیں اپنے بعد، اماں جو دولت چھوڑ کر کے گئی ہیں، اس مال میں، اس دولت میں ان کا بھی حق ہے۔ اس حق کو پہچان کے ان کے حق کو اگر ادا کر دیا جائے، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ آج ہمارے یہاں ماحول بڑا بگڑا ہوا ہے، بھائی بھائی سے ایک مالش زمین کے لیے لڑ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے خیر خواہ ہیں۔ بھائی بھائی کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم اپنے بھائی کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ بہن کو وراثت میں دینے کی بات آئی تو بھائی کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ تمہاری شادی پر ہم نے جہیز دیا اور خرچ کیا۔ اللہ کے بندے، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم جہیز دو اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا، یہ ہم نے رسم و رواج بنا کر کے رکھا ہے نا۔ جو چیز اللہ نے ہم پر نافذ کیا تھا کہ وراثت میں ان کا حق لیا جائے، ہم نے اس حق کو مار لیا اور خیر خواہی کے نام پر ناجائز طریقے سے مال کو خرچ کر کے انہیں جہیز سے نوازا ہم نے۔ خیر خواہی کیجیے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کیجیے، خصوصاً اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں کی، اور ایسے ہی سماج میں بسنے والے غریبوں اور یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کیجیے۔ ان کی تعلیم و تربیت کا، ان کے پڑھائی لکھائی کا، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیجیے۔ اس تعلق سے ایک بات کہوں گا، وہ یہ کہ آپ دنیا میں جتنا بھی مال جمع کر لیجئے، اس میں سے 1 روپیہ آپ اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے کر کے جانے والے نہیں۔ ہاں، وہ مال اپنے جیتے جی اگر خیر کے کاموں میں لگا دیا
تو انشاءاللہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تب تک آپ اس خیر سے اجر کے حقدار ہوں گے۔ اس لیے اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے، خیر خواہی کیجئے، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان مردوں کے ساتھ، مسلمان عورتوں کے ساتھ، مسلم بیواؤں اور مسلم یتیموں کے ساتھ، اور ہو سکے تو جو برادران وطن ہے، جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، وہ اگر ضرورت مند ہے، ان کی بیٹیاں ضرورت مند ہیں، ان کے بیٹے ضرورت مند ہیں، تو ان کے پیچھے بھی خرچ کیجئے۔ کیا پتہ آپ کا یہ خرچ کرنا ان کی ہدایت کا سامان و ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔